2-3 ہفتوں سے ایک موضوع پر بیان چل رہا ہے کہ آنے والے کل کی تیاری عقل مند انسان کرتا ہے۔ بے وقوف آدمی آج ہی کے مزے کے لیے، آج ہی کی کامیابی کے لیے اپنے کل کو قربان کر دیتا ہے۔ نشئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ مزے کے لیے چرس پیتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے ہمارا مستقبل خراب ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ ہیروئن چوریاں کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، ان کو نشہ چاہیے۔ آپ نے کوئی ہیروئن نہیں دیکھا ہوگا 70-80 سال 90 سال جیا ہو، کہیں بھی ان کی عزت نہیں ہوتی، کوئی ان سے دوستی لگانا پسند نہیں کرتا، لوگ اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، لیکن وہ تھوڑے سے نشے کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے اس نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان لذتوں کا دیوانہ ہوتا ہے، خواہشات کا دیوانہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے تحت نہ لے کر آئے، لگام نہ دے اپنی خواہشات کو، تو یہ خواہشات اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ دین کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا جائے، یہ دین کا مفہوم تھا، تبھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزے سے خواہشات پوری ہوتی ہیں یا خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے؟ روزے میں قربانی دینی پڑتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے آدمی۔ لوگ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز سے خواہش پوری ہوتی ہے یا نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے؟ یہ مذہب کا تصور یہ تھا، قربانی۔ لوگ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، غربا مساکین کو کھلانا۔ تو بتاؤ، پیسہ لینے میں قربانی ہے یا پیسہ دینے میں قربانی ہے؟ بولو نا، دینے میں قربانی ہے نا، دیتے تھے۔ تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے، اور بھی مسائل تھے۔ جلد نکاح کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ذمہ داریوں میں ڈالا کرتے تھے، نسل بڑھایا کرتے تھے تاکہ ذمہ داریاں ہوں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو ہم پالیں۔ اب ہر چیز الٹی ہو گئی ہے، ہر چیز الٹ ہو گئی ہے۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اتنی بری بات نہیں تھی کہ اگر نظام الٹا ہو جائے، ہو جاتا ہے، کبھی آدمی سیدھا چلتا ہے، کبھی الٹا چلتا ہے، لیکن ظلم یہ ہوا کہ اس الٹے سسٹم کو اسلام کہا جانے لگا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے۔ الٹا چلنا شروع ہو گئے، اور اس الٹے چلنے کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ مذہب اور اسلام۔ بہت سے مذہبی لوگ بالکل الٹے چل رہے ہیں، لیبل اس پہ کیا لگایا ہوا ہے؟ اسلام کا۔ اسلام میں کیا تھا؟ خواہشات کی قربانی، برداشت۔ آج کل کیا چل رہا ہے؟ اسلام میں روزہ تھا نا، کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بہت رکھا کرتے تھے، پیر جمعرات کا رکھتے، بعض دفعہ رکھنے پہ آتے، رکھتے چلے جاتے۔ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہے کھانا پینا۔ کیا چل رہا ہے بولو بھائی؟ کھانا اور پینا۔ روزہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ۔ مذہب کے نام پہ اتنا کھایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، اور کھا بھی کیا رہے ہیں؟ جس کو مذہب بالکل پسند نہیں کرتا، وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو موٹاپا پیدا کرتی ہیں۔ 2 حدیثیں ہیں موٹاپے کے خلاف، میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، یاد رکھ لیں۔ ایک یہودی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیٹ دیکھا، یہودی عالم تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تورات میں نہیں لکھا کہ اللہ کو بڑے پیٹ سے نفرت ہے؟ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ وہ بڑا پیٹ ہے جو کھا کھا کے ہوا ہے، جو نیچرلی ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ صحابہ میں بھی بہت سے صحابہ بھاری جسم کے تھے۔ یہ ہر بیان میں یہ وضاحت دینی پڑتی ہے، لوگ میرا کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ قدرتی طور پر بھاری جسم کے ہوتے ہیں، کم کھا کے بھی موٹے ہوتے ہیں، تو وہ تو اللہ کی طرف سے۔ کچھ لوگ پیدائشی معذور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو خود لنگڑا کر دے تو دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کچھ پیدائشی نابینا ہوتے ہیں یا بعد میں کسی بیماری سے نابینا ہو گئے، اور ایک اپنی آنکھیں پھوڑ کے نابینا کر دے، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ہے حادثاتی موت ہوئی، مر گئے، تقدیر کا حصہ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خود مار دیتے ہیں، یہ تو حرام موت ہے۔ تو ایسے ہی کچھ نیچرلی قدرتی طور پہ بھاری جسم کے ہوتے ہیں، یا پہلے دبلے تھے، کوئی بیماری آئی، موٹے ہو گئے، یہ تو قدرت کی طرف سے ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کھا کھا کے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ بولتے ہو نہیں ہو؟ موٹے۔ موٹا پیٹ، سڑک پہ لیٹ، گاڑی آئی، پھٹ گیا پیٹ۔ ہم بچپن میں نا ایسی چیزیں بہت یاد ہوتی ہیں بچوں کو۔ بچوں کی بچپن میں انٹرٹینمنٹ یہی تھی ہماری، تو ہمارے زمانے میں۔ اب تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ آج جو میرا آتا ہے ڈیڈی کی بارات ہے، وہ نہیں آگے، نہیں وہ پورا نہیں سناؤں گا، مسجد میں سنانے کا نہیں ہے وہ۔ تو قدرتی طور پہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے ہاں جو موٹاپا ہے مذہبی لوگوں میں، دیکھو کوئی زیادہ کھا رہا ہے نا، مجھے اس سے تکلیف نہیں ہے، کھاؤ، موٹے بھی ہو جاؤ، مذہب کا لیبل مت لگاؤ خدا کا واسطہ، سمجھ رہے ہو؟ مذہب میں کھانا نہیں ہے، ہمارا مذہب بھوکا رہنا سکھاتا ہے۔
میں نے بہت تلاش کیا کوئی کھانے کی فضیلت پہ کوئی حدیث آ جائے. آپ کہہ سکتے ہو قرآن میں آتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. بھائی یہ امر اباحت کے لیے، اباحت سمجھتے ہو حلال ہے. مشرکین مکہ نے بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا تو اللہ نے بتایا کہ وہ حرام نہیں ہے. یہ ترغیب کے لیے نہیں کہ کھاؤ، جب بھوک لگ رہی ہے تو کھا لو، نہیں لگ رہی تو مت کھاؤ. قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جس پہ نبی نے عمل کیا. تو نبی نے کیسے عمل کیا ان آیتوں پر؟ ساری دنیا 3 ٹائم کھا رہی ہے، آپ بھی کھائیں. 3 ٹائم اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ 2 ٹائم. ساری دنیا رات کو آج کل دیر سے سوتی ہے، آپ بھی سو جائیں، لیکن اسلام کا لیبل مت لگائیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں. آپ مذہب کو تو خدا کا واسطہ صحیح رہنے دو میرے بھائی، مذہب کو تبدیل مت کرو، تاکہ جو مذہب پہ چلنا چاہے اس کے سامنے راستہ کلیئر ہو. بھائی یہ کام کروں گا تو میں اللہ کی نظر میں اللہ کا پسندیدہ بنوں گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ لڈو بھی کھا رہے ہیں، ربیع الاول کے حلوے، مانڈے، محرم کے حلیم، رجب کے کنڈے، اس کے بعد پھر رمضان میں جو افطاریوں میں اللہ تعالیٰ اور رزق میں برکت دے. اتنا ماشاء اللہ کھا کے بس کھائے جا رہے ہیں. تو مذہب کیا سکھا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. آپ تھال بھر لیں، دیگچہ بھر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے. اس دیگچے سے اپنا پیٹ نہ بھریں آپ. یہ پیٹ ہے، یہ لالو کھیت نہیں ہے. کہتے نہیں یہ پیٹ ہے، لالو کھیت ہے. تو مذہب نام تھا روزہ رکھنے کا. اتنے روزے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. روزے رکھنے پہ اگر میں کہتا ہوں اگر ہم لوگ یہ شروع کر دیں نا، سارے ہم سب انسان کے بچے بن جائیں گے. یہ جو مذہبی لوگوں نے، بعض مذہبی لوگوں نے، سب نہیں، جو مذہب کا غلط تصور پیش کیا ہے نا، اس کی وجہ ہے کہ خواہشات کی غلامی. تو جب پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہے تو زبان پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. اتنی منافرت، ہر بات کا غلط مطلب، بتنگڑ بنانا باتوں کا، آڑی ترچی کر کے پیش کرنا، کسی کی بات کے جملے کو پکڑ لینا، اس پہ میمز بنانا، یہ کیا ہے؟ زبان کنٹرول میں نہیں ہے. تو کنٹرولنگ پاور ہی جب خراب ہو گئی. اسلام نے دیکھو روزے کا حکم اس لیے دیا کہ جب بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کر لیا تو سب چیزوں پہ کنٹرول کرنا آسان. سوچو جس کا بیوی پہ کنٹرول ہو گیا تو ریاست کیا ہے اس کے لیے؟ امریکہ کیا ہے اس کے لیے؟ مشکل چیز پہ کنٹرول کر لو گے نا تو آسان چیزوں پہ کنٹرول آسان ہو جائے گا. کنٹرولنگ پاور بڑھ جائے گی آپ کی. سب سے مشکل جس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے وہ ہے خوراک. کیونکہ جب بھوک لگ رہی ہو کسی کام میں دل نہیں لگتا، پیاس لگ رہی ہو کسی کام میں دل نہیں لگتا. تو اللہ نے کہا نہیں لگے دل، اب اس میں کام کر کے دکھا سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. ہم پیغمبروں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اخلاق بھی نظر آتے ہیں ہمیں اس میں. آج مذہبی لوگوں میں اخلاق مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. دیکھو فساد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک فساد ہوتا ہے آپ دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو، یہ پکڑا جاتا ہے. ایک فساد ہوتا ہے کسی کی بات کو لے کے بھتنگڑ بنانا، سمجھتے ہیں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو کیا رخ دے کے پیش کر رہے ہو، اصل بات ہی دب جاتی ہے کہ اس کی نوعیت ہی چینج. گھروں میں دیکھو نا، گھروں میں لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے گالی دی، کسی کو الو کا پٹھا کہہ دیا. اب اس نے تو اتنا ہی لفظ کہا ہے. اب بتنگڑ بنانے اسے کہتے ہیں جی اس نے مجھے الو کا پٹھا کہا. پٹھا بیٹے کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب میرے ابا کو اس نے کیا کہا ہے؟ الو کہا ہے. اس نے تو نہیں کہا لیکن تم نے کہہ دیا. بے وقوف عوام کیا کرتی ہے کمنٹس میں، واقعی یار بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے. بھائی ویڈیو نہیں بنائے، لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ، بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے، دیکھو یار بالکل اس کا جواب چاہیے. اس کا کیا چاہیے؟ جواب چاہیے. وہ بے وقوف ہی ہوگا جو اس بات کا جواب دے گا، وہ بے وقوف ہی ہوگا. تو یہ صرف گھروں میں نہیں ہوتا، یہ ممبروں پہ بھی ہوتی ہیں یہ سب چیزیں. یہ سیاسی لوگوں میں بھی ہوتی ہیں، صحافیوں میں تو ہول سیل کے حساب سے ہوتی ہیں. صحافی لوگ اللہ ماشاء اللہ چند ایک کے سوا زیادہ تر کیا کرتے ہیں، وہ ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں لوگوں کا، پھر اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نکلو یہاں سے، میڈیا سے، صرف کام کی بات سنا کرو، بند کر دو ورنہ اس کا پاگل ہو جاؤ گے. خیر، تو مذہب نام ہے خواہشات کو بریکیں لگانے کا. کس کا نام ہے مذہب؟ خواہشات کو بریکیں. اور آج مذہب نام بن چکا ہے خواہشات کی تکمیل کا. آپ بول رہے ہو کہ واہ واہ واہ، خواہشات کو بریکیں لگانا مذہب، اور خود بولتے ہو 4 شادیاں کرو. تو خواہشات کو بریکیں کہاں سے لگ رہی ہیں؟ کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا. کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا عیاشی ہے، 2 شادیاں عیاشی ہیں، تو کر لو نا. تو میرے بھائی اگر یہ عیاشی ہوتی نا تو یہ عیاشی نہیں ہے، تو خواہشات کی کنٹرولنگ ہے کہ آپ ذمہ داریاں اٹھاؤ. خیر، تو مذہب میں روزہ ہے، مذہب میں کھانا پینا نہیں ہے، ضرورت کے وقت کھانا پینا ہے. اور میں نے مثال دی تھی کہ مذہب کہتا ہے کہ بھئی تہجد پڑھو. ہمارے یہاں 12 بجے لوگ ماشاءاللہ فجر بھی نہیں پڑھ رہے، تہجد تو بہت دور کی بات ہے. تو نہیں پڑھو کوئی بات نہیں، لیکن لیبل تو نہ لگاؤ نا اس کو دین اور مذہب کا. ہو کیا رہا ہے؟ جلسے میں گئے میں جی، اور جلسہ بھی مذہبی ہو رہا ہے، دینی جلسہ ہو رہا ہے، اور فجر کی نماز شارٹ ہو رہی ہے.
کیا خیال ہے؟ بہت جگہوں پہ ہوتا ہے. تو دین کے نام پہ آپ فجر شاٹ کیسے کر سکتے ہو بھائی؟ جلسہ زیادہ ضروری ہے یہ فجر کی نماز زیادہ ضروری ہے؟ فجر زیادہ ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی صحابی نے فجر کی نماز میں نہیں تھے، تو حضرت عمر نے پوچھا تو کسی نے ان کے خادم نے بتایا تہجد بہت لمبی پڑی ہے تو تھک گئے تھے. حضرت عمر نے فرمایا میں ساری رات سوتا رہوں اور فجر نہ پڑھوں، فجر پڑھ لوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ ساری رات تہجد میں گزاروں اور فجر کی جماعت چھوڑ دوں. تو پہلے فرائض واجبات ہیں نا، کیا خیال ہے؟ قرآن خوانیوں پہ زور ہے، حلوے مانڈوں پہ زور ہے، دیگوں پہ زور ہے. تیسری چیز خواہشات کی قربانی ہوتی ہے مال دے کے، صدقہ خیرات کر کے. آج کل لینے کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، دینے کو کم. مانگنے والے آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. مذہبی لوگ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ضرورت کے وقت مانگا جائے لیکن اپنا بھی تو لگاؤ. بعض مولویوں کا میں نے دیکھا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی میں الحمدللہ خیر غالب ہے، ساری زندگی لے رہے ہوتے ہیں، جس مسجد کے لیے چندہ لے رہے ہوتے ہیں اپنا ایک دھیلا نہیں لگا ہوتا اس کے اوپر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا ایک دھیلا نہیں خرچ ہو رہا ہوتا. ساری زندگی رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے فضائل سنائے، اپنا ایک روپیہ خرچ نہیں ہو رہا. لے رہے ہیں آپ رشتہ دار کو حدیث سناؤ، دیکھو رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں اتنا ثواب ہے لہذا مجھے دو، مجھ پہ خرچ کرو اتنا ثواب ہے. نا 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 نا، آپ جب رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی فضیلت سناؤ گے تو خرچ کرو. آپ ہم سنا رہے ہوتے ہیں اپنے فیور میں لینے کے لیے. ہم جب اسلام کا سہارا لیتے ہیں نا تو وہ حدیثیں ہمیں یاد ہوتی ہیں جو ہمارے فیور میں جا رہی ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی میرے حقوق دے. جب ہم پڑوسی کو حدیث سناتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق والی، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ حقوق دینا نہیں ہوتا، اس سے حقوق بولو نا لینا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام میں تو صدقات و خیرات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا کیا ذہن بنایا تھا؟ 1 سال کا آپ راشن دیتے، وہ راشن صبح سے بٹنا شروع ہوتا شام تک خالی ختم. یہ سخاوت تھی. تو پہلا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے خواہشات کو دین بنا لیا. کھانا پینا، شادی بیاہوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اتنا کھایا جا رہا ہے، اتنا کھایا جا رہا ہے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند تھی یا چستی؟ آج مذہبی طبقے میں، بلکہ سب میں ہی، پورے ملک میں ہی لوگوں کی طبیعت میں چستی زیادہ ہے یا سستی زیادہ ہے؟ آپ کہیں گے کہاں سست ہیں بھائی، اتنے ایکٹیو قوم ہے ماشاءاللہ. اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ خاتون کا بچہ گٹر میں، بیچاری کا بیٹا گر گیا. قریب دکان والوں کو یہ خیال پہلے آ جانا چاہیے تھا کہ حکومت ڈھکن نہیں لگا رہی، ہم ہی لگا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے بڑی کوئی سستی ہو سکتی ہے کہ آپ کے قریب میں، اور یہ ایک دکان کی بات نہیں ہے، اکثروں کا یہی حال ہے. ڈھکن کھلے ہوں گے تو کوئی پڑوسی کو اتنا نہیں ہوگا کہ یار تم لگا دو ڈھکن. بھائی ہم چست ہیں یا سست، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کی باڈی کے اسٹرکچر کو دیکھ لیا جائے. چست آدمی کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ بولو بھائی، یوں ہوگی، یوں ہوگی، یوں ہو جائے گی. سست کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ یوں. کیا خیال ہے؟ اوپر سے یوں، نیچے سے پھیلتی پھیلتی پھیلتی. میں بتا رہا ہوں بار بار، جو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے بھائی، وہ تو اللہ، جسم کون بناتا ہے؟ اللہ. میں وہ بتا رہا ہوں جو سستی کی وجہ سے موٹا ہو گیا ہو. کچھ قدرتی موٹے ہوتے ہیں، کچھ سستی کی وجہ سے موٹے ہوتے ہیں. نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا، ان میں کچھ موٹے بھی آ رہے ہیں، تو وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ بھائی وہ قدرتی طور پر وہ اللہ نے بنا دیا. صحابہ میں بعض بھاری جسم والے تھے، تابعین میں. میں اپنی دادی کے قصے سناتا ہوں نا مزے سے. میری دادی بہت بھاری جسم کی تھیں لیکن بہت تھوڑا کھاتی تھیں. چائے کا شوق تھا ان کو، لیکن وہ تو نیچرلی، وہ کہتے ہیں بچپن سے ہی ایسے ہیں. 85 کے بعد ان کی عمر رک گئی تھی، 90-95 ہو گئی ہوگی، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو کہنا 85 کا ہی تھا. تو بھاری جسم قدرتی طور پر بہت سے علماء کا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے بھی موٹاپا. ہمارے ہاں زیادہ موٹاپا قدرتی طور پہ نہیں ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ سستی. سمجھ رہے ہو؟ خوراکیں آپ دیکھ رہے ہو نا، 2 دریا پہ جا کے جو کھا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے 2 گھنٹے جم سے نکل کے آئے ہیں، یہ بہت ویٹ اٹھایا، یا کوئی ٹریکٹر چلایا ہے انہوں نے، یہ ہل چلایا ہے. سو کے اٹھیں گے اور اتنے اتنے بکرے جا کے کھا جائیں گے. کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں پروٹین لو. ڈاکٹر ایسے آدمی کو پروٹین کھانے کا نہیں کہتے جو سو کے اٹھے اور کھا جائے. ماہرین کہتے ہیں ہم جب 1 آدھ انڈا کھاتے ہیں نا، 1 یا 2 انڈے کھاتے ہیں، تو تیسرا ہماری باڈی کو لگتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ تیسرا انڈا جب لگے گا جب آپ نے کوئی خوب ایکسرسائز کی ہو، ورنہ وہ 6 بھی کھا لو گے نا انڈے، وہ لیور پہ بوجھ ہی بنیں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو سب سے پہلے، ہر شخص کی عادت ہے، سب سے پہلے اس کی باڈی کو دیکھتا ہے نا ہر شخص، تو اندازہ ہو جاتا ہے یہ سست ہے یا چست.
میرے سستی پہ بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم دین کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, اب کیا یہ سستی چستی لے کے بیٹھ جاتے ہو, کھانا پینا, حلوے مانڈے کم کھاؤ, ورزش کرو, یہ کیا لے کے بیٹھ جاتے ہو, ہم یہ سننے کے لیے آئے ہیں؟ دیکھو جو آدمی سست ہوتا ہے نا, جو پھوڑتا پھاڑتا رہتا ہے, سست ہوتا ہے, خواہشات کا غلام ہوتا ہے, وہ مذہب پہ چلنے کا تصور بھی دماغ سے نکال دے. وہ مذہب کو بدنام تو کر سکتا ہے, یہ مذہب کی پہلی سیڑھی ہے, سمجھ رہے ہو, یہ پہلی سیڑھی ہے. اس کے بعد آدمی مذہب پہ چلنے کے لیے خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے, سستی کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے, مختلف تنظیموں کے ذریعے, مختلف تحریکوں کے ذریعے لوگوں کو دیندار بنانے کی تو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مت کرو, یہ کرو, لیکن اس کی جو بنیادی کی ہے کہ پہلے چست تو بناؤ, باڈی کو ایکٹیو تو بناؤ, وہ اس پہ محنت نہیں ہو رہی. لہذا وہ سنتا ہے, اٹھ کے چلا جاتا ہے, کچھ کوئی اثر نہیں ہوتا, تھوڑی دیر کے لیے موٹیویشن ملتی ہے, پھر ویسے ہی فارغ, ہر کام میں سست, ہر کام میں پیچھے. سست آدمی ماں باپ کی خدمت کرے گا؟ سست لڑکا, آپ نے دیکھا ہوگا نا گھروں میں کچھ سست ہوتے ہیں, پوستی لڑکے, نوجوان, کچھ ایکٹیو ہوتے ہیں, جو کام بولو ٹھک کر کے گئے, فوراً کیا انہوں نے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اولادوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا, یہ بیٹا ہے, اس کو کوئی کام بولو ٹھک کر کے بھاگتا ہوا جائے گا, اچھلتا کودتا چھلانگتا, خوشی خوشی کرے گا. دوسرا, اس کو جب کام کا بولو تو پیشانی پہ ایسے سلوٹیں آتی ہیں جیسے قیامت کا اعلان ہونے والا ہے. دائیں بائیں کلا بازیاں کھائے گا, پھر دکان بھیجا تو کہیں اور چلا گیا, وہاں بیٹھ گیا. ہوم ورک کر رہا ہوگا تو بیٹھ کے باتیں زیادہ کر رہا ہوگا. ہوم ورک, ہمارے ایک دوست تھا بچپن میں, کبھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں کھیلنے کے لیے نا, بہت سست تھا وہ, اللہ تعالیٰ انتقال ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ میں دیکھتا تھا وہ ہوم ورک, میں جب مجھے ہوم ورک ملتا تھا, ہم کرنا ہوتا کر لیتے, نہیں کرنا ہوتا تو کرتے ہی نہیں. ہم جاؤ نہیں کر رہے, مار کھا لیں گے اسکول میں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, 2-4 تھپڑ ٹیچر کے اگر پڑ جائیں, پہلے زمانے میں ایسا ہی تھا, 2-4 چماٹے پڑ جائیں اور آدھے گھنٹے کی محنت سے جان چھوٹ جائے. ہم بیلنس کرتے تھے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہوم ورک رکھا جائے, اس میں آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے, 2 یا 3 چماٹ میں چند سیکنڈ لگ رہے ہیں, تو چماٹ بہتر ہے, کیا خیال ہے, کھا لیں گے. یعنی اس کی وجہ سستی نہیں ہوتی تھی, ہم پلس مائنس کرتے تھے کہ یار 2 تھپڑ کھا لیں گے, ابھی کون بیٹھ کے ہوم ورک کرے. پھر ہوم ورک بھی تو کوئی ڈھنگ کا ہو نا. اسکولوں میں کیا ہے, جو کتاب میں لکھا ہوا وہی کہہ رہے ہیں یہاں لکھ کے لاؤ. بعض دفعہ اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ یاد ہو جائے گا لکھنے سے, وہ اگر حکمت ہے تو ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ حکمت بھی نہیں ہوتی, بس ٹیچر کو کاپیاں بھرنی ہوتی ہیں تاکہ دکھا سکے ٹیچر کہ دیکھو میں نے کتنا کام کروایا, میں نے کتنا کام. تو ہم تو پلس مائنس کرتے تھے کہ 2-3 تھپڑ دیکھ لیتے ہیں. آج کل کے بچے ایسے چھوئی موئی ہیں, ایسے چھوئی موئی بچے ہیں, ان کو تھوڑا سا ڈانٹ دو تو سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہو جاتا ہے ان کے. ابے تم فرعون کی نسل ہو, فرعون کی اولاد ہو. ایسے بچے زیادہ نفسیاتی ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. باہر ملکوں میں جہاں بچوں کو ڈانٹنے پر بھی, میں بچوں کے مارنے کے خلاف ہوں, نابالغ بچے کو کوئی اس زمانے میں تو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بالغ بچہ ہو تو پھر والدین کی اجازت سے آپ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, لیکن ماں باپ تو اٹھا سکتے ہیں نا نابالغ پہ بھی. تو اب تو ڈانٹ بھی نہیں سکتے, بچہ اپنی ایسی رسپیکٹ کے خلاف ہو گیا. اس میں دیکھو 2 بے اعتدالیاں ہیں, وہ میں بتاتا ہوں. بیلنس کیا ہے اس میں. کچھ ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچے کو بالکل نہیں ڈانٹنا, سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے. نفسیاتی ڈاکٹر بھی ماں باپ کو اور نفسیاتی بنا دیتے ہیں. بچے کو جب آپ یوں ڈانٹیں گے تو اس کی عزت مجروح ہوگی, پھر وہ یوں پھر محسوس کرے گا, پھر وہ ایگریسو ہوگا. وہ پورے انہوں نے نا ہارمونز کی کتاب پڑھی ہوئی ہوتی ہے بچوں کے. ڈوپامین نکلے گا, پھر وہ والے ہارمون نکلیں گے, پھر یہ والے ہارمون نکلیں گے. بہت سارے ہارمونز ہیں, وہ انہوں نے نام یاد کیے ہوتے ہیں. کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے میرے بھائی, پریکٹیکل لائف. یہ ہارمون آدم علیہ السلام کے دور سے نکلتے آ رہے ہیں, اس وقت تو کوئی کتاب نہیں تھی. کیسے کیسے عظیم لوگ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے, نہیں یاری میرے خیال باز. نفسیاتی جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ بچے کو ایسے ڈانٹتے ہیں نا, اور سب کے سامنے ڈانٹ دیا آپ نے, اب مجھے وہ ہارمونز کے نام تو پورے یاد نہیں ہے, تو وہ میلاٹونن ہے اور ڈوپامین ہے, یہ 2-3 بڑے بڑے جمشید ہارمون کہہ دیتے ہیں ہم اس کو. یہ والے ہارمونز نکلتے ہیں. پھر جب آپ اس کو, وہ خوشی کے ہارمونز نکلتے ہیں. پھر جب آپ اس کو بے عزت کرتے ہو تو بے عزتی کے ہارمونز نکلتے ہیں. ہم اس کو بے عزتی کے ہارمون کہہ دیتے ہیں سیدھے دیسی زبان میں, کیا خیال ہے. پھر یہ والے ہارمون نکلتے ہیں. پھر ماں باپ جب یہ ڈاکٹروں کی کلپ دیکھتے ہیں خود بیچارے ڈپریشن میں جاتے ہیں. یار بہت مشکل ہے جو ان کے ہارمون ہیں ان میں بیلنس رکھنا, ایسا نہ ہو خوشی کے زیادہ نکل جائیں. کیا خیال ہے. 4 شادیوں کی باتیں شروع کر دے گا, جیسی زیادہ خوشی کے نکلے نا تو بچہ وہ بھی آؤٹ ہو جائے گا. ہارمون میں بیلنس رکھنا ہے نا, تو وہ اتنا ٹینشن والا کام بنا. بچوں کی تربیت خدا کی قسم بہت آسان ہے. 2 کام کر لو, ایک تو بچے زیادہ پیدا کرو, دوسرا غلط لوگوں میں کھیلنے نہ دو. بس 2 کام کر لو, کوئی ٹینشن والا کام نہیں. یہ ان لوگوں کی مذاق ہے جن کے ایک بچے ہوتے ہیں, وہ کمبخت سارا دن ہارمونز کو بیلنس کرنے میں لگے رہتے ہیں.
جب زیادہ بچے ہوتے ہیں آپس میں ہی ایک دوسرے کے ہارمونز کو وہ بیلنس کرتے ہیں, ڈانٹ کے بھی, لڑ کے بھی, ٹماٹے مار کے بھی, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر کے بھی, وہ نارمل بچہ بنتا ہے. بہن بھائیوں اس کے بہت سارے کھیلنے کودنے کے لیے. ماں باپ کا کام صرف یہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں, غلط سمت میں تو نہیں جا رہے کہیں ہیں, کچھ چرسیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہو رہا, بدتمیز تو نہیں بن رہے. بس فیملی پلاننگ والوں نے بنا دیا وہ ایک دو بچے دو تربیت والے ہوئے. کہاں تربیت والے ہو رہے ہیں یہ جو پیدا ہو رہے ہیں؟ حال تو دیکھو, یونیورسٹیوں میں نشہ کر رہے ہیں, لڑکیوں سے زنا کر رہے ہیں. ماں باپ کی ایک نہیں سنتا آج کوئی. باپ ایک لفظ ان کو بول دے تو ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ ماں کا احترام ہے, نہ بھائی کا احترام ہے, نہ باپ کا احترام ہے, نہ چچا ماما, سب برباد ہو گیا. جینز کی پینٹیں پہن کے لڑکیاں جا رہی ہیں یونیورسٹیوں میں, ڈیٹیں مار رہی ہیں, لڑکے سگریٹ پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں, کہہ رہے ہمیں سکون نہیں ملتا. یہ ہے وہ دو جو تربیت یافتہ پیدا ہوئے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں 15ویں صدی میں 21ویں صدی میں یہ مولوی زیادہ بچوں کی باتیں کرتا ہے, پاگل ہو گیا ہے. اللہ کا شکر ہے میں پاگل نہیں ہوا, پاگل آپ ہوئے ہو. ٹھیک ہے, 21ویں صدی ہو 22ویں صدی ہو, نیچر کے اصول کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. سمجھتے ہو؟ فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. 10,000 سال پہلے بھی روٹی کو دانتوں سے چبا کے کھانا پڑتا تھا. 10,000 سال کے بعد بھی کیا ہے, دانتوں سے چباؤ گے. یہ نہیں کہ سائنس نے ترقی کر لی ہے تو اب روٹی کو گرائنڈ کر کے جوس بنا کے پی لو, یا پلاسٹک کی روٹیاں کھانا شروع کر دو, یا گلوکوز کے انجیکشن پہ سیٹ ہو جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا جن کو ڈرپیں چڑھ رہی ہوتی ہیں, بھائی ایک آدھ ڈرپ کافی ہے, اب کھا, طاقت آئے گی کس سے؟ وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ گلوکوز جب جا رہا ہے تو مجھے پراٹھے پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی نیچرل کیا ہے, کھانا ہے, کھا کے جو انرجی ملتی ہے وہ ہے نیچرل. گلوکوز تو سہارا دینے کے لیے بوتل چڑھا دی, اب چل شاباش نکل یہاں سے. وہ بوتلیں لے کے سارا دن گھوم رہا ہے کہ کھانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بس جب بھوک لگے گلوکوز چڑھا لو, جب آئرن کی ضرورت ہو تو آئرن کے انجیکشن ٹھوک دو, میگنیشیم کی ضرورت ہو میگنیشیم کی گولی کھا لو, چل جائے گا. جاپان کے سائنسدان نہیں چل رہے, وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں جب چاند واند پہ جاتے ہیں تو ایک آدھ ہفتے کے لیے پھر وہ کچھ ایسا کچھ سسٹم بنا کے چلے جاتے ہیں, وہ بھی زیادہ عرصے نہیں چلتا. تو جیسے میرے بھائی انسان کی باڈی چینج نہیں ہوئی ہے, وہ صدیوں سے ایک ہی جیسی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ وہی ہے جو پہلے تھی. اسی طرح انسان کی جو روحانی تسکین کی چیزیں ہیں, مینٹل گروتھ کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بھی چینج نہیں ہوئی ہیں. تو بچے کو بچے چاہیے, بچے کو نفسیاتی ڈاکٹر نہیں چاہیے. سمجھتے ہو؟ سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ نہیں چاہیے ٹریننگ کے لیے. بچے کو کیا چاہیے بولو نا؟ بچہ. بچے کے ساتھ اس کا قریب العمر, زیادہ عمر میں فاصلہ ہوگا تو وہ ڈسٹرب ہوگا. کھیلنے کودنے کے لیے اسی جیسے 8-10 بچے چاہیے, اسی جیسے چاہیے بچے. مارے پیٹے ایک دوسرے کو کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں بچے ایسے نہیں ادھم مچاتے ہیں گھر میں. یہی تو بچے ہیں, مزہ تبھی تو ہے گھر میں ادھم مچائیں. وہ کوئی گھر ہے جس میں ایک چیز, ایک کپ رکھا ہوا تھا 1 سال پہلے, 1 سال کے بعد بھی وہیں رکھا ہوا ہے. الٹا رکھ دیا تو الٹا رکھا ہوا ہے, سیدھا رکھ دیا تو بولو, یہ تو ڈپریشن ہے بھائی, مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. ایسا ڈسپلن جاپان میں ہے, تبھی آدھے لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا گھر میں ڈسپلن کو ختم کر دیں آپ, لیکن بچے جو ڈسپلن کو خراب کرتے ہیں وہ ٹائٹ کام ہو جاتا ہے, وہ مزہ والا کام ہوتا ہے. بڑے خراب کریں تو پھر ذرا غلط ہے. تو ڈوپامین اور مختلف قسم کے جو ہارمونز ہیں, آج کل ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بچوں کی, میں جب یہ دیکھتا ہوں نا سائیکالوجسٹ کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے خیال ہوتا ہے ان کے اپنے بچے تو ہیں نہیں بیچاروں کے. دوسرا یہ پڑھ کے آئے ہیں باہر ملکوں سے, انگریزوں, ان کے کمبختوں کے بچے ہی نہیں ہوتے. آؤ کبھی اورنگی ٹاؤن خوشبو لگا کے آؤ, سرجانی ٹاؤن آؤ, اپنے شاگردوں سے تو 30 بچے 4 شادیوں سے, ایک سے نہیں ہو سکتے 30, پل رہے ہیں ایسے ہٹے کٹے خوبصورت. حالے غریب لوگ ہیں, کھا بھی رہے ہیں, اللہ دے بھی رہا ہے روزی, اور زیادہ اچھے ہیں, وفادار ہیں, خدمت گزار ہیں. میں نے بتایا نا میرا ایک شاگرد تھا, 30 بہن بھائی. میرا ایک شاگرد, میں جب پڑھاتا تھا, ابھی بھی پڑھاتا ہوں لیکن یہ واقعہ پرانا ہے, 2006 کی بات ہوگی. ایک میرا شاگرد ماشاءاللہ ایسا خوبصورت ہٹا کٹا پٹھان بچہ. میں نے کہا کتنے بہن بھائی ہو؟ کہتے ہیں ہم لوگ 30 ہیں. یہ اس وقت کی رپورٹ ہے 2006. اب ظاہر ہے تقریباً 20 سال ہو گئے, رپورٹ چینج ہو چکی ہو. لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہتے ہیں 19 ہیں, لیکن رپورٹ چینج ہو سکتی ہے. اس کو حرف آخر نہ سمجھیں. یہ میں اتنا اس لیے نہیں کہتا شو مارنے کے لیے, تمہارے دماغوں میں جو فیملی پلاننگ والوں نے بھوسا بھر دیا ہے نا, اس کو کھرچ کے نکالنا پڑے گا. تب یہ بار بار بولنا پڑے گا. یہ ایسا سوسائٹی کو خراب کیا ہے. نسل کم ہونے سے صرف نسل کم ہونے کا نقصان نہیں ہے, مذہب کا بیڑا غرق, کلچر کا بیڑا غرق. زنا پھیلے گا سوسائٹی میں. خاندان بڑا ہوتا ہے, وہ گرفت اس کی مضبوط ہوتی ہے. بہت سی چیزیں آدمی فیملی اور خاندان کی وجہ سے نہیں کرتا. انگریزوں میں خاندان ہی نہیں ہے, سب آزاد, جو مرضی کرو, کوئی تانا دینے والا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بھائی کا ڈر, بہن کا خوف, باپ کا خوف, چاچے کا خوف, مامے کا خوف. سارے چاچے مامائی مارکیٹ سے کیا کر دیے, شارٹ. خوف ہی نہیں ہے. پھر ان کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے انسان, اس کی گردن پہ ذمہ داریاں آتی ہیں, محبتیں بڑھتی ہیں.
انسان سب سے زیادہ پتہ ہے انسان کی ٹینشن کو ریلیز کرنے میں سب سے جو خوشی کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ وہ پراٹھوں سے نہیں ہوتے. میں تو وہی مثال دوں گا نا، جس سے مجھے خوشی کے ہارمون ملتے ہیں وہ پراٹھوں سے ملتے ہیں. صبح بھوک لگ رہی ہو اور اچھے سے پراٹھے ہوں. لیکن حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ خوشی انسان کو ملتی ہے مضبوط ریلیشن سے، محبت کا بھوکا انسان. ابھی کل ایک تصویر شائع ہوئی تھی جاپان کے بڈھوں کی، ہائے ہائے دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل چاہ رہا تھا. یہ وہ سائنٹسٹ تھے جو انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے سیارے فتح کرنے کا سوچا ہوا ہے. بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی حالت تو دیکھو یار، پڑا ہوا ہے، کوئی بڈھا ادھر رال ٹپک رہی ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے، اکیلا اکیلا رینٹ پہ بندہ بلا رہا ہے میری تنہائی دور کرے. اتنا بھیانک چہرہ ایک سوسائٹی کا یار. اس سے تو ہمارا اورنگی ٹاؤن والا اچھا ہے، پٹیل پاڑا والا اچھا ہے. کھیلتے کودتے زندگی گزرتی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، ٹماٹر کا ٹھیرا لگا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، خوش تو ہیں. تو وہ میں بات کر رہا تھا اس پہ نا کہ وہ ہم بیلنس کرتے تھے کہ ہوم ورک کر لیا تو آدھا گھنٹہ لگے گا، پونا گھنٹہ لگے گا، ٹینشن زیادہ ہے اور دو چماٹ. ہاں جب زیادہ ہونے لگتا تھا ٹیچر کا تو پھر ہم کہتے ہیں اب کر لو بھائی، اب وہ والا بیلنس کیا، وہ ترازو کا وہ والا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے. صحیح ہے. تو اس سے میں بتا رہا تھا کہ بچوں کی تربیت میں بھی نا اعتدال. وہ اعتدال کیا ہے؟ کچھ لوگ تو بے تحاشا مار پیٹ کرتے ہیں، یہ بہت غلط ہے، یہ حرام بھی ہے، جائز بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو آپ کی اولاد ہے تو آپ اس کو تانے دو گے، طنز کرو گے تو کیا قیامت میں آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ نا بھائی، یہ تو غلام کے ساتھ نہیں آپ کر سکتے تو اولاد کے ساتھ کہاں سے کرو گے؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب، غالباً حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے یا کسی اور عالم نے، مجھے یاد نہیں، کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے. کہتے جب میں نے ان کو تھپڑ لگانا ہوتا تھا تو غصے کی حالت میں نہیں لگاتا تھا. بچوں کی کسی غلطی پر کہتے ہیں جب مجھے غصہ آتا تھا تو اس وقت ان کو سزا نہیں دیتا تھا، کیونکہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہو اور اس وقت آپ سزا دیتے ہو تو اس میں سزا کے بجائے اپنے غصے کا عنصر زیادہ شامل ہوتا ہے، اپنی انتقام کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں زیادتی ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ سزا ہی نہیں دیتے تھے، نا 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 نا. ہمیں جو یورپ اور گوروں سے جو ذہن بن رہا ہے نا وہ یہ کہ سزا ہی نہیں دو، ڈانٹو ہی نہیں، مارو بھی نہیں کبھی بھی، یہ ذہن بن رہا ہے. بھائی یہ غلط ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مار رہے ہو ان کو، اتنی غلطی نہیں ہے جتنا آپ مار رہے ہو. بہت سے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، مارے جا رہے ہیں، کوٹے جا رہے ہیں جنگلیوں کی طرح، جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے. اس جانور کو مارنا حرام ہے اس طریقے سے تو بھائی. اور بات کیا ہوئی ہے؟ ہاتھ سے کب ٹوٹ گیا، یہ بات ہوئی ہے جی. چائے کا کب گر گیا ہاتھ سے، پانی لانے میں تاخیر کر دی، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، اس پہ رکھ کے چماٹ لگا دیا، پھر بتا رہے ہوتے ہیں میں نے اپنے بچے کو آج رکھ کے چماٹ لگا رہا ہے. بچہ بگڑے نہ بگڑے، آپ کے بگڑے ہوئے ہونے کی بہرحال یہ دلیل ہے کہ آپ کے ابا نے آپ کی تربیت نہیں کی، یہ آپ کے تو بگڑے ہوئے ہونے کی دلیل ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ ان کو یورپ کی طرح رکھیں، بالکل، وہ تو ڈپریشن کے وہ بچے کسی کام کے نہیں ہوتے بھائی، وہ بڑے نفسیاتی مسائل ہیں، کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اتنے بدتمیز بچے بازوں کے. ایک صاحب ہمارے جاننے والے گئے، ان کے پوتے کبھی ان کی پگڑی اچھال رہے ہیں، کبھی ان کی ٹوپی اچھال کے پھینک رہے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا مذاق ہے، میں دادا ہوں. ماں باپ ڈانٹ ہی نہیں رہے کہ بیٹا یہ نانا ہے، یہ دادا ہیں، تھوڑی سی رسپیکٹ دو ان کو. کہہ رہے میں ڈانٹوں تو بچے غصہ ہو جاتے ہیں. وہ بےچارہ بھاگ کے آ گیا وہاں سے یورپ سے. دادا، ہم تو اپنے بچپن میں اپنے ناناؤں داداؤں کو جانے نہیں دیتے تھے بھائی، ہمارے ساتھ رہیں. تو یہ وہ حشر ہے جو بالکل ڈانٹنا نہیں ہے، جو ڈاکٹروں نے، بعض ڈاکٹر، سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا بھائی، بعض اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر جو بہت زیادہ اس کلچر سے متاثر، نہیں بچے کی سیلف رسپیکٹ کیا ہوگی؟ خراب. سیلف رسپیکٹ نہیں خراب ہوگی، وہ فرعون بنے گا، اس میں تکبر پیدا ہوگا، اس میں اپنی تعریفیں سننے کی عادت ہوگی. بچے کو موٹیویٹ بھی کرو، بچے کی ساتھ ساتھ اس کے منہ پہ خامی بھی بیان کرو. جو بچے صرف تعریفیں ہی سنتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد ان میں اپنی برائی سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا. آپ ذرا سا ان کو ایک لفظ بول دو، منہ بنا کے 3 دن بیٹھ جائیں گے، وہ مجھے یہ کیوں بولا. جیسے بعض بیگمات ہوتی ہیں نا، آپ لوگ کی بیگمات کی یا اپنے گھر والوں کی بات نہیں کر رہا میں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آپ ذرا کچھ بات بول دیں کہ بیگم یہ جو ہے نا تمہارے اندر یہ ایک چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک، بہت رسپیکٹ کے ساتھ اول 11 دفعہ درود شریف پڑھیں آپ، بہت تمیز کے ساتھ نا. ہوتا ہے کہ یار آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اتنا خطرناک، تو غصے پہ قابو پا کے 11 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھا، 11 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ کے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ گھروں کے حالات ہیں، یہ حقیقت یہی ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے گھروں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو یہی ہوتا ہے. آپ کتنی تمیز سے بیگم کو آپ ایک بات سمجھا رہے ہیں، دیکھو بیگم ایسا ہے کہ تم تھوڑا سا خرچہ زیادہ کر رہی ہو، یا بچوں کو جلدی سلا دیا کرو، کوئی بھی وہ تو بیسیوں باتیں ہوتی ہیں. پھر دیکھو آپ 6 مہینے معافی مانگتا رہے گا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا،
میں تمہاری بے عزتی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، میں وہ سمجھانا چاہ رہا تھا. اتنی لمبی تفصیل. آپریشن رد الفساد. دیکھو جو گھر چلانے والے مرد یا عورتیں ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں محلے میں یا کمیٹی، اگنور کرنا جانتے ہیں. ہو گیا بس کسی نے کہہ دیا مجھے. آپ میرے دوستوں سے پوچھ لو کتنے میرے عیب بتاتے رہتے ہیں میرے منہ پہ. رفیع بھائی تو پوری رپورٹیں پیش کرتے ہیں میرے عیب نہیں. یعنی یہ کوئی جو بات ہے کہ یہ کوئی بیان میں ایسی بات ہو رہی ہے، میں نے ان کو اجازت دی بھی ہے. کیا خیال ہے؟ بولو یار. ہاں میں ٹھیک کر لوں تو صحیح ہے، نہیں کروں تو پھر بار بار نہیں بولتے رہو اس کو. سارے مسائل دنیا میں تھوڑی ٹھیک ہوں گے. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا غلط بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. تو میں نے اپنے دوستوں کو بولا بھائی کوئی لفظ ہو بتا دو یار، کوئی بات غلط ہو گئی ہو یا کوئی میرے اندر خرابی ہو بتا دیا کرو، منہ سے پھوٹ دیا کرو. پھوٹتے رہتے ہیں صبح شام. آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ بیان کیا، آپ نے یوں کیا، آپ نے یوں کیا. میں نے کوشش کی ہے بھائی اپنے آپ پر غصہ نہیں آنے دوں گا، غصہ نہیں آنے دوں گا. بول لو یار. ایک جگہ میرا بیان ہوا، کسی نے کہا یہ اتنی بڑی محفل میں آپ نے ایسا بیان کر دیا تو کرنے کا ہی نہیں ہے، وہ یہ بڑا زبردست انہوں نے وہ. میں نے کہا اچھا کیا آپ نے بول دیا، اب کرنے کا ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ تو میں خود کروں گا، لیکن آپ نے اپنی رائے دے دی، یہ اچھا کیا. کیونکہ انسان اپنی تعریفیں سن سن کے جتنا برباد ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ کسی چیز سے برباد نہیں ہوتا. بڑے بڑے مولانا ہوں یا مفتی ہوں یا بزرگ ہوں. میں وہ جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں کہہ رہا تھا اس میں بیلنس نہیں ہے تربیت میں. آج کل تربیت میں کیا نہیں ہے؟ بیلنس نہیں ہے. یا تو بالکل ڈانٹیں گے ہی نہیں، بیڑا غرق کر دیں گے، بدتمیزی کر رہا ہے کچھ بھی نہیں کہتے، یا یہ کہ اپنی ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں. میجورٹی میں یہی، گاؤں دیہاتوں میں جہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں ہیں ان میں میجورٹی میں یہی ہو رہا ہے. بیٹیوں پہ بھی ظلم، بیٹوں پہ بھی ظلم. بڑا بھائی نہیں چھوڑتا چھوٹے کو. دوسری بات، ایک بات یاد رکھو، بچوں کی تربیت میں نا طنزیہ جملوں کو زبان سے نکال دو. ڈانٹنا الگ چیز ہوتی ہے، ٹاؤنٹ کرنا، طنز کرنا یہ بالکل ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو کسی کام کا نہیں ہے. مجھے پتا ہے تو پڑھ سکتا ہی نہیں ہے، مجھے پتا ہے تجھ سے کوئی امیدیں ہے ہی نہیں، تو بس 4 شادیوں پہ بیان ہی سن سکتا ہے جا کے مفتی صاحب کا. تو یہ نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے، تو یوں نہیں ہے. وہ کہتا ہے پھر پتہ نہیں میں کس سلسلے میں پیدا ہوا ہوں میں. بھائی یہ کیا کر رہے ہو یار؟ کوئی بات غلط ہوئی ہے تو آرام سے تنبیہ کر دو. آرام سے نہیں ہوتا تھوڑا سخت لہجے میں کر دو تنبیہ. یار انسان بنو بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بس اتنا کافی ہے. میں نے گھر میں واقعہ دیکھا نا، ایک بچے سے گلاس ٹوٹ گیا. پہلے ایک نے آ کے کہا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، تمیز نہیں ہے. وہ بچہ بےچارا دیکھ رہا ہوں ہل رہا ہے. پھر دوسرا آیا، اس کا تو کام ہی یہی ہے، جب کوئی چیز پکڑاؤ توڑ دے گا. 3 4 5 6 قسم کی فائرنگ ہوئی ہے. میں نے دل میں سوچا یہ بچہ گیا، کیونکہ جس گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ایک دفعہ نہیں ہو رہا، یہ ہر دفعہ ہو رہا ہے. وہ بچہ تو ڈپریشن کا مریض بنے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بچے پتہ ہے آپ کو آپ کا صرف بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا ہو، آپ کو آپ کی حیثیت بتا دیتے ہیں. اگر بہت چھوٹے بچے پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب آپ کی ابا نے آپ کی تربیت بولو اس میں گڑبڑ ہوئی ہے کچھ. چھوٹے بچوں پہ جو 7 سال سے چھوٹے ان پہ تو غصہ بنتا ہی نہیں ہے. وہ تو بےچارا نہ سمجھ، اسے کیا پتا ہے یار. اس پہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے. مجھے چھوٹے بچے پہ کبھی غصہ نہیں آتا، کتنی الٹی حرکت کر رہا ہو، ہنسی آ رہی ہوتی ہے، الٹا ہنسی آ رہی ہوتی ہے. بچوں کی ہر بندروں کی طرح نا لگے ہوئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. کوئی الماری میں گھس رہا ہے، کوئی کدھر گھس رہا ہے، کوئی واش روم میں گھس رہا ہے. دیکھا ہوگا نا، لوٹے میں گھس رہے ہوتے ہیں بچے. ماں کیسا غصہ، چپاٹ ایک تھپڑ. آٹے میں گھس رہے ہیں. بھائی آپ کو جب پتا ہے گھر میں بچے ہیں تو چیزیں ایسی جگہوں پہ رکھو نا کہ جو محفوظ رہیں. وہ تو گھسے گا، بچہ ہے وہ. ماں کیسا مارتی ہیں یار بچوں کو، چماٹ لگائیں گی گھوم جائے گا بچہ. ایسے کیا کر رہی ہے بھائی تو؟ کہہ رہی خود پالو نا. پھر جواب کیا ہوتا ہے؟ خود پال کے دکھاؤ نا. بھائی یہ نیچرل ہے، اللہ نے عورت کو اولاد دی ہے، تم پالو اس کو، اپنے آپ کو ٹھیک تو کرو، اپنی زبان پہ تو کنٹرول کرو. اچھا خواتین سمجھتی ہیں ہم جب یہ غصے نکالیں گے نا ان پہ چماٹے مار مار کے تو اس سے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ہمیں سکون مل جائے گا، ورنہ ہم چڑچڑے ہو جائیں گے. نا 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 نا. غصہ جتنا نکالو گے، دیکھو جو طاقت جتنی استعمال ہوتی ہے نا وہ بڑھتی ہے. جو لوگ چلتے ہیں وہی چلتے رہتے ہیں کیونکہ ٹانگوں کی طاقت استعمال ہو رہی ہے. جو دوڑتے ہیں وہی دوڑتے رہتے ہیں. جو جم میں جا کے ویٹ اٹھاتے ہیں بازوؤں کی طاقت استعمال ہو رہی ہے نا وزن اٹھانے کی، ان کی وزن اٹھانے کی طاقت بڑھتی ہے. ایسے ہی یاد رکھو جو غصہ جاری کر دیتا ہے اس میں غصہ بار بار پیدا بھی ہوتا ہے اور برداشت بریک اس کی فیل ہو جاتی ہے. اور جو غصہ پیتا رہتا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد غصہ آنا بھی ختم اور جو آ رہا ہے اس کی بریکیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا غصہ آیا جاری کر دیا، اس سے غصہ بار بار آتا ہے اور بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. تو یہ خواتین کا یہ عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا کہ خود پالو بچے، ہم تنگ کرتے ہیں تو چماٹے بھی لگ رہے ہیں. ہم نے گھروں میں خاندانی خواتین بھی دیکھی ہیں، بڑے پیار سے ان کے بچے، کئی بچے ہوتے ہیں پل جاتے ہیں، کوئی غصہ نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے کو ایسے سمجھا رہی ہوتی بیٹا ایسے نہیں کرتے، دیکھیے میں نے منع کیا نا، ایسے نہیں کرتے، پلیز ڈونٹ ڈو اگین. سمجھ رہے ہو؟ کرے گا تو پھر بھی وہ تو بچہ ہے، بس اتنا کافی ہے. پھر کر لے تو کر لے،
جب گھر میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا تو انتہا تک جا کے سوچ لیا کرو. دیکھو میں اپنا ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے گھر میں ایک بچہ آیا, میرا کمپیوٹر یوز کر رہا تھا, ہمارے خاندان کا بچہ تھا بھی سسرال کا, اس کو تو ویسے کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھنے میں بظاہر, حقیقت میں نہیں, بظاہر بالکل عقل کے خلاف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں پوچھا کہ اللہ کیا یہ کوئی سمجھ میں تو نہیں آ رہا, اس نے کیا قصور کیا ہے, پھر دیا ہی کیوں تھا جب لینا ہی تھا, اور تو خود ہی کسی طبی موت میں ہلاک کر دیتا, مجھے حکم دے رہا ہے, میں باپ ہو کے کیسے گلا کاٹوں گا, یہ تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. نا 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 نا, بچے کو کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو میں ذبح کر دوں. بچے نے بھی آگے سے جواب میں نہیں کہا کہ ابا ایک دفعہ اللہ سے دوبارہ مشورہ کر لیں, یہ فرشتہ پیغام لانے میں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو, یا آپ کو خواب آیا ہو, اس کی کوئی دوسری تعبیر ہو, تو ایکچولی دیکھیں یہ ہے تو سمجھ میں آنے میں, باہر اللہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک, آخر میں آ کے چلو نا نا نا, یا ابا تفعل ما تؤمر, اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریں بس. ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مکہ میں, قحط زدہ علاقہ, نہ پانی نہ گھاس. صحیح بخاری کی حدیث, آپ کی زوجہ بار بار پوچھ رہی ہے بھائی ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہو دودھ پیتے بچے کے ساتھ, کیا قصور ہے ہمارا؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش, جواب نہیں دے رہے. آخر میں پوچھا آپ یہ بتا دیں یہ خدا کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. فرمایا اذا لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بس جب اللہ نے کہہ دیا, اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے, جو ہوگا ہمارے لیے بہتر ہوگا. پھر دیکھو کتنی آزمائش آئی ہے, پیاس سے بچہ تڑپ رہا ہے, ایڑیاں مار رہا ہے, لیکن ایک بار بھی شکایت نہیں کر رہی ہے اللہ ہم نے تو تیرے حکم پہ یہاں آ کے پڑاؤ ڈالا اور تو ہمیں پانی بھی نہیں پلا رہا, اکیلا چھوڑ دیا ہمیں. آپ بے قرار ہو کے صفا مروہ پہ بھاگ رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں, 7 چکر لگائے اس پہاڑ, اب تو بڑا پہاڑ تھا اب تو گھس گیا ہے, 7 چکر لگائے ہیں, رو رہی ہیں, پریشان ہیں, لیکن زبان سے ایک لفظ شکایت کا نہیں کہ اللہ ہم نے تیرے حکم پر عمل کیا, اب تو نہ ہمیں پانی پلا رہا ہے نہ ہمیں خوراک کا انتظام کر رہا ہے. نا 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 بھائی, بے قراری تو غیر اختیاری چیز ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا, اللہ سے نہیں. 7ویں چکر میں پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اور اماں ہاجرہ کی قربانی کا اثر دیکھو, جبریل نے پر مارا ہے, ایسا زمزم کا پانی نکلا ہے, روزانہ لاکھوں لوگ وہ پانی پی رہے ہیں, پانی کی تازگی بھی ختم نہیں ہو رہی, اور پانی کی روانی بھی 4000 سال ہو گئے روانی ختم نہیں ہو رہی ہے. اس میں کیا میسج ملتا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کرو, اللہ کے حوالے کرو, پھر وہ جو حالات تمہارے ساتھ رکھے ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں. یہ میسج ہے اس میں بس بیان کو سمیٹتا ہوں. تو اس شخص نے کیا کہا, ان عالم نے کہا کہ 3 باتیں کہیں ان عالم نے. نعم, توبہ بھی قبول ہوگی. نمبر 2, اللہ اور تمہارے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا. نمبر 3, انطلق الی ارض کذا وکذا, اس علاقے کو چھوڑ دو, یہاں تم قاتلوں میں بیٹھے ہو, جب نشہ چھوڑا ہے آپ نے شراب, تو دوبارہ شرابیوں میں بیٹھنے کا کوئی عقل مند مشورہ دے گا؟ آپ کو فلم دیکھنے کی عادت تھی, انہی دوستوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھو گے تو جاؤ گے نا دوبارہ اسی برائی کی طرف. تو ان عالم کو پتا تھا یہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن توبہ پہ قائم نہیں رہے گا. جب روزگار نہیں ملے گا تو پھر لوگ آئیں گے, ٹارگٹ کلنگ کے لیے ہوتا ہے نا, پیسے دے کے بندہ مار دو. تو اس لیے ان عالم نے کہا انطلق الی ارض کذا وکذا, اس علاقے کو چھوڑو, فلاں جگہ پہ جاؤ. فإن بها اناسا یعبدون اللہ, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد اللہ معہم, وہاں جا کے اللہ کے نیک بندوں میں رہو. اسی کو کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت. ہم جو کہتے ہیں نا تبلیغ میں وقت لگاؤ, تو تبلیغ میں کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے وہاں پہ, یا کوئی کورسز ہو رہے ہیں ان کے, کوئی ورکشاپ ہو رہی ہوں آپ کو عالم بنا دو, نہ صرف ایک ماحول دے دیتے ہیں آپ کو جس میں برائیوں سے آپ چند دن کے لیے بچ جاتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص چلائے, راستے میں موت آ گئی اس کی. موت کا وقت کب آیا؟ وہ پکا تھا نا توبہ میں, اس نے کہا چلو وہاں جاتا ہوں, وہاں ابھی توبہ کی نہیں ہے, اس ارادے سے چلا کہ وہیں جا کے توبہ کروں گا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, راستے میں موت کا وقت آ گیا اس کے, کوئی بیماری ہو گئی ہوگی. حدیث میں آتا ہے فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب, موت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. اصل میں تو فیصلہ اللہ نے کرنا تھا, یہ تو اللہ نے ہمیں بتانے کے لیے یہ جھگڑا ہونے دیا.
جو جو رحمت کے فرشتے تھے، یعنی رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا جاء تائبا مقبلا الی اللہ، دیکھو اس کی ابھی توبہ کی نہیں ہے لیکن نیت اس کی کیا تھی، توبہ کروں گا جا کے، اچھے ارادے سے چلا تھا. عذاب کے فرشتوں نے کہا بھائی ارادہ ہی ہے نا، ابھی توبہ تھوڑی کی ہے اس نے، ہو سکتا ہے وہاں جا کے ارادہ بدل جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک حکم بھیجا کہ بھائی دونوں پارٹیوں کو بٹھاؤ، ایک فرشتے کو بھیجا، دونوں کے دلائل سن کے فیصلہ کرو. وہ جو تیسرا فرشتہ آیا اس نے کہا کہ دونوں کے دلائل مضبوط ہیں، تو فیصلہ یہ ہے کہ جس زمین کے زیادہ قریب ہے انہی لوگوں میں شمار کر لیا جائے. اگر برے لوگوں کی زمین جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں زیادہ قریب ہے تو اس کا شمار برے لوگوں میں کیا جائے، اور اگر نیک لوگوں کی بستی کے یہ زیادہ قریب تھا تو اس کا شمار کس میں کیا جائے گا، نیک لوگوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا، حقیقت میں یہ برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، نیک لوگوں کی بستی سے یہ دور تھا. لیکن اللہ نے زمین کو وحی کی فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي. جو زمین نیک لوگوں کی بستی کے دور تھی اس کو حکم دیا سمٹ جا، اور جو برے لوگوں کی بستی کے یہ قریب تھا اس حصے کو اللہ نے حکم دیا پھیل جا. تو جب اس کو ناپا گیا تو یہ کس کے قریب تھا، نیک لوگوں کی. بھائی اللہ ویسے بھی تو جنت میں بھیج سکتا تھا نا، لیکن اللہ اپنے قانون کو پورا کر رہا ہے، قانون کو پورا کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے جج صاحب نے جب کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے نا تو وکیل کو خود ہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں، جج صاحب کیا خیال ہے، ایسا کر، یہ والی کتاب لے کر آ، اس میں یہ مل جائے گا تجھے، وہ کیس پیش کر. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جج کے لیے تو یہ غلط ہے لیکن اللہ کے لیے یہ غلط نہیں ہے. اس کی مرضی بھائی، کسی کو بخشنا چاہے وہ خود ہی اپنے قانون، وہ فرشتوں کو خود ہی بول دیا کہ تھوڑا سا ادھر کو کر دو ٹھیک ہے نا، یہ ناپیں گے تو یہ کدھر کے قریب نکلے گا ہے بھائی، یہ نیک لوگوں کے قریب ہو جائے گا، تھوڑا سا اس کو کھسکا کے وہاں لے جاؤ. تو یہ میں کیوں اتنی لمبی میں نے حدیث سنائی، بس بے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اگر ہدف آخرت بنا لو، یہ دنیا ہدف نہیں ہے، دنیا ہدف نہیں ہونی چاہیے. ہدف کیا ہونا چاہیے، آخرت. تو اگر اس کو بنا لو تو پھر اللہ بہت زیادہ ساتھ دے گا، بہانے نکالے گا آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے اپنے ٹریک کو صحیح کر لیا. پھر گناہ ہو بھی گیا توبہ کے موقع دے گا آپ کو، ندامت ڈالے گا آپ کے دل میں. لیکن اگر ہدف ہی دنیا آخرت نہ ہو، دنیا ہدف ہو، تو وہی حشر ہوگا جو قارون کا ہوا. میں یہ بس واقعے کو مکمل کر لوں. قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا احسان ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میری عقل کی دوڑ ہے. وہ جو میں نے لطیفہ سنایا تھا نا، انما اوتیتہ علی علم عندی، بھائی میں نے کھوپڑی استعمال کی ہے، محنت کی ہے، اس کا آج میں نتیجہ دیکھ رہا ہوں. میرے اندر 7 کامیاب لوگوں کی ہیبٹس ہیں، ان ہیبٹس کا نتیجہ ہے. جس میں یہ ہیبٹس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے، کامیاب. اللہ نے قرآن میں کہا اولم یروا، کیا یہ دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کیا ہے جن میں اس سے زیادہ علامتیں پائی جاتی تھیں. تو اس لیے کسی کے پاس صحت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، یہ بھیک میں ملی ہے کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. تو اگر وہ اس میں آخرت کو بنا لے گا، اللہ نے ہمیں دیکھو یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو. نبی کی صحیح حدیث ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں دنیا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ دستبردار نہیں ہو سکتے، نہیں جی میں تو گدھا گاڑی پہ سفر کروں گا، نہیں میں تو پھٹے پرانے کپڑے پہنوں گا. نبی نے حکم دیا جب اللہ نے دولت دی ہو تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی لباس اور پوشاک سے نظر آئے. تو صحابہ میں بہت مالدار صحابہ بھی تھے. مغیرہ ابن شعبہ کروڑوں اربوں روپے کی مالیت تھی ان کی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک ٹائم پہ 400 اونٹ آتے تھے مال تجارت لے کے، اور مدینہ کی زمین میں جنبش ہوتی تھی، ہلتی تھی زمین، لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے. تو نبی نے تو ان کو نہیں حکم دیا کہ دیکھو چھوڑ دو یہ زندگی، فاقوں پہ آ جاؤ، نہ نہ نہ. اپنے لیے نبی نے غربت کو پسند کیا، اس میں مصلحت تھی، امت کے لیے پسند نہیں کیا، بلکہ امت کے لیے فرمایا کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. طاقت اکنامکلی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے،
ڈیفنس کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے اللہ مسلمان کو کمزور نہیں بلکہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاورفل. کیونکہ مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام پاورفل ہوگا. تو کہیں بھی ترغیب نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیار سے غریب بن جاؤ اور اپنی نالائقیوں سے صحت خراب کر دو، یہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ان نعمتوں کا رخ کدھر کو ہونا چاہیے؟ آخرت کی طرف. ہدف اس کو بنانا ہے. اگر نہیں بنایا ہدف، مسافر خانہ ہے بھائی، بزنس کلاس سے جیسے اس کو نکالا گیا نا ایک دن، تو ہمیں بھی نکالا جائے گا. جھونپڑوں سے بھی نکلتے ہیں لوگ، بزنس کلاس سے بھی نکلتے ہیں، بنگلوں سے بھی نکلتے ہیں، لاشیں اٹھتی ہیں 1000 گز کے بنگلوں سے بھی اور جھونپڑوں سے بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس رات میں اللہ ہم سب کو، مجھ سمیت، یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اپنے آپ کو بھی میں نے خطاب کیا ہے، مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے. ہم سب کو اللہ اس مقدس رات میں توبہ کی توفیق دے. جو میں نے پورا بیان کیا کہ اللہ کو پسند کیا ہے؟ توبہ، کہ ہم لوٹ آئیں اللہ کی طرف. اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میں اگر توبہ کر کے نیک پرہیزگار بن جاؤں گا تو مجھ سے توبہ پہ قائم کہاں رہوں گا، پھر مجھ سے گناہ ہو جائیں گے. ہو جائیں تو دوبارہ کر لیں. کوئی یہ تھوڑی کہ اللہ نے منع کر دیا ہو کہ 2 دفعہ ہو گیا تو اب تیسری دفعہ معاف نہیں کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ٹائم ہے صرف ایک حدیث سنا دوں، صرف ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے گناہ ہوتا ہے نا اور وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے، توبہ کا مطلب یہ کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ عزم ہو. دیکھو آپ نے کسی کو چپیڑ مارا، پھر آپ کہہ رہے ہو سوری، کہتے چلو اب ہو گیا دوبارہ نہیں مارنا، کہہ رہے ماروں گا تو پھر سوری کروں گا میں. تو کہے گا یار یہ کیا مذاق ہے. تو توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ میں گناہ دوبارہ کر لوں گا لیکن فی الحال معاف کر دے، یہ نہیں. عزم کہ دوبارہ نہیں کرنا، اور پھر اس کے بچنے کے اسباب بھی اختیار کرے جیسے اس شخص نے اسباب اختیار کیے. پھر بھی اگر ہو جاتا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے فرمایا پھر دوبارہ گناہ ہو گیا اللہ کے پاس آؤ، پھر وہی معاہدہ کر لو. 100 بار گناہ ہو کے 100 بار ٹوٹ کے 100 بار توبہ کی، آپ سے توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. صوفیوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے یار یہ کیا ہے، کوئی بہت ہی صوفی ٹائپ کا آدمیوں کو اس لگے یہ کیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں بھائی ہے جو ہے یہی ہے، قانون میرا یہی ہے. لیکن کب تک؟ موت سے پہلے تک. جب موت کا منظر دیکھ لیتا ہے پھر نہیں ہوتی یہ توبہ قبول. پھر تو اللہ نے کہا کہ اب تو ایڑیاں رگڑے گا، زمین آسمان کی دولت لگا دے گا، نہیں ہوگی قبول. فرعون نے غوطہ کھایا تھا نا، فوراً ایمان لے آیا تھا. اللہ نے کہا اب نہیں، اس سے پہلے تمہارے پاس آپشن تھا، اب یہ آپشن ختم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سے گناہ ہوتا ہے آ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے نہ مجھے دیکھا نہ اس گناہ پہ جو اس کو سزا ملے گی اس کو دیکھا ہے. دیکھا کچھ نہیں ہے اس میں، لیکن اس کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پہ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ کو معاف کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. بہت سے گناہ کرتے ہیں نہیں آتے میرے در پہ، تو اس جذبے کی میں نے لاج رکھ کے اس کو معاف کر دیا. کیونکہ اگر اس کو معاف نہیں کروں گا تو اس کا مطلب جو نہیں آ رہے اور جو آ رہے ہیں دونوں کیا ہو گئے؟ برابر. پھر وہ کہیں گے ہم تو اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں جا کے بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا. نبی نے فرمایا پھر یہ جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے اس سے، پھر غلطی ہو گئی اس سے، پھر یہ آتا ہے دوبارہ توبہ کرنے کے لیے. اب فرشتوں کو بھی اشکال ہوگا نا کہ اللہ پہلی دفعہ معاف کر دیا تھا دوبارہ آ رہا ہے، تو اللہ فرشتوں کو بتاتے ہیں دیکھو اس سے دوبارہ گناہ ہوا ہے، لیکن اس کو پتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. لہذا اس کے اس جذبے کی میں نے لاج رکھی ہے، اس کو معاف کر دیا. پھر تیسری دفعہ گناہ ہوتا ہے. یہ اس کی ترغیب نہیں ہے کہ آپ تیسری دفعہ بھی کریں، چوتھی دفعہ بھی کریں، یہ ہے جتنی دفعہ بھی ہو توبہ کریں آ کے اور بچنے کی کوشش کریں. تو تیسری دفعہ ہوتا ہے، چوتھی دفعہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. ہر دفعہ اللہ یہی کہتے ہیں. کیوں اللہ کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرا ضابطہ، جو بزبان حال اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ میرا ضابطہ یہ اگر میں معاف نہیں کروں تو یہ کہے گا نا کہ اس سے ہو رہا ہے وہ نہیں آیا نا، وہ بھی بار بار گناہ کرتا ہے نہیں آیا، تو اس کا مطلب میں بھی نہ آتا تو اچھا تھا. کیا خیال ہے؟ ہمارے جو ایک میرے بڑے بھائی تھے ان کو قاری صاحب نے کہا کہ آپ اذان دے دو، مؤذن کہیں چھٹی پہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے.
انہوں نے کہا پھر کسی بے شرم کو لے آؤ جا کے, آپ کو شرم آ رہی ہے تو کس کو لے آؤ. تو شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو, بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کر رہی ہو, تو وہ خلا مانگتی ہے نا, بھائی جاؤ پھر میں ایسی جگہ شادی کروں گی جو میرے حقوق دے گا. مرد طلاق دیتا ہے کہ جاؤ پھر میں ایسی جگہ نکاح کروں گا. تو اللہ نے اپنے اوپر یہ ضابطہ اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے, خود اللہ کچھ قانون بنا کے اپنے اوپر اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے. ایک حدیث ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے وہ پڑھنے میں, بہت مزہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے کائنات کو بنایا, جب بھی کوئی کنٹری وجود میں آتا ہے آئین لکھا جاتا ہے نا, بھائی کیا ہو گیا ابے, سوری ابے طبیعت سے بات نہیں کرنی چاہیے. جب بھی کوئی کنٹری وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے آئین مرتب ہوتا ہے کہ یہ کنٹری کن اصولوں پہ چلے گا, سوائے پاکستان, یعنی لکھا گیا ہے اس پہ ہے نہیں, وہ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ کنٹری ان اصولوں پہ چلے گا. تو اللہ نے بھی اصول لکھے ہیں جس کو تقدیر اور لوح محفوظ کہا جاتا ہے. تو نبی نے فرمایا جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو سب سے پہلا لا پتہ ہے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لا لوگوں کے لیے نہیں, اپنے لیے. اپنے لیے وہ کیا تھا؟ سبقت